یہ جو بات چیت پر آرگیومنٹ تھا، ڈی جی آئی ایس پیار نے ایگزیکٹلی کہا کہ آج یہ کون کہہ رہا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن نہ کریں، بات چیت کریں؟ آج سے 5 سے 6 سال پہلے کون کہتا تھا کہ خارجیوں دہشت گردوں سے بات چیت کرنی چاہیے، اور اب جب وہ ریاست کا حصہ نہیں ہے تب بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ بات چیت کریں۔ دوحہ معاہدے کا بھی ریفرنس دیا اور یہ کہا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ خواتین بچوں کے حقوق ہم بتائیں گے، کیا ہم ان سے بات کریں؟ جو اسکول تباہ کرتے ہیں ان سے بات کریں؟ قمر چیمہ صاحب، بنیادی طور پر یہ ایگزیکٹ الفاظ تو نہیں تھے، لیکن یہاں پر کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ 2-3 جگہ اس کا ریفرنس دیا کہ سیلاب زدگان کا جو فنڈ ہوتا ہے، بار بار قدرتی آفات کا آ جانا، وہاں پر بلڈنگز کا بن جانا، کہ خیبر پختونخوا میں اس وقت جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی، وہ ان سنک بھی نہیں ہے، اور بنیادی طور پر کہا نہیں گیا لیکن آر وی رائٹ ٹو اسیوم کہ وہ کرپٹ بھی ہے اور وہ مطلب کسی بھی طرح سے سسٹم کو سپورٹ نہیں کر رہی؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ٹیرر، کرائم اور جو پالیٹکس کا نیکسس ہے، یہ ہے اصل جڑ، یہ ہے وہ بیڈ گورننس۔ جب نان کسٹم پیڈ گاڑیاں، جب نارکوٹکس اور سمگلنگ جو ہے دہشت گردوں کے ہاتھ میں بھی جائے گی اور کچھ پولیٹیکل ایکٹرز کے ہاتھ میں بھی جائے گی، تو وہاں پہ آ کے جب بیڈ گورننس کی سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے تو وہاں پہ پھر پاکستان کی فوج اور پولیس اور عوام کو جانیں دینی پڑتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جن پوائنٹس کو ہائی لائٹ کیا گیا، دیکھیں کائنیٹک آپریشن تو ڈیلی بنیادوں پہ ہو رہے ہیں۔ کائنیٹک آپریشن میں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے کس طرح جو ہے وہ افواج اور پولیس مل کے دہشت گردوں کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو سیاسی مجرمانہ جو ایکشنز ہیں، فار ایگزامپل آپ دیکھیں کہ اس کو کیسے ہم نے دیکھنا ہے۔ آلریڈی افغانستان جو ہے وہ، جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت انڈیا کھل پلا کے افغانستان کی سرزمین کو استعمال کر رہا ہے۔ ہم اوپر سے جب ٹیرر، کرائم، پالیٹکس کا جب نیکسس ڈیولپ ہوتا ہے تو ہمارے لوگ کیا کریں؟ ہم دیکھیں، افواج اور پولیس کا کام ہے کائنیٹک آپریشن کرنا۔ جو نان کائنیٹک مینز ہوتے ہیں دہشت گردوں سے لڑنے، جس کا نیشنل ایکشن پلان میں ذکر ہوا ہے، ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے؟ اب اگر خارجیوں کو ان کو پیچھے کوئی کھڑا ہو، ان کو کوئی فیسیلیٹیٹ کر رہا ہو، میں سمجھتا ہوں یہ کس کا کام ہے؟ دیکھیں، پوری ریاست کا جو چہرہ ہے وہ خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ صرف چند کچھ کاؤنٹیبلز ایسے لوگ ہیں جن کا پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہے، جن کی، اور وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے اپنے، وہ کہتے ہیں ہمیں خیبر پختونخوا کی اور پاکستان کی سیکیورٹی افغانستان سے لینی ہے۔ بھئی یہ پاکستان کو سیکیور نہیں کر سکے گا۔ یہ جو اپیزمنٹ کی پالیٹکس ہے، یہ ٹیررزم پہ جو اپیزمنٹ ہے، یہ تو بہت بڑا کرائم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ سیاست جو کی جا رہی ہے، دیکھیں بھارت ہماری انٹرنل سیاست کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ ٹیرر، کرائم، پالیٹکس کا جو نیکسس ہے، اس کا وہ فائدہ اٹھا رہا ہے، اور ہمارے پولیٹیکل پلیئر جو ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ دہشت گردوں سے ڈائیلاگ کیا جائے، دہشت گردوں سے ڈائیلاگ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی سرزمین کو ڈیلی بیسس پہ چیلنج کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ جائیں افغانستان میں جا کے ان سے ڈائیلاگ کریں۔ کبھی آپ اپنے کسی چیف ایگزیکٹو کو اپنے بھیجنا چاہتے ہیں، کبھی آپ کسی ایک گروپ کو بھیجنا چاہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حالانکہ آئینی طور پر یہ بھی ڈومین نہیں ہے۔ جی، ڈومین نہیں ہے، یہ فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے۔ یہ فیڈرل گورنمنٹ کا جو فارن پالیسی ہوتی ہے اور جو ڈیفنس کے معاملات ہیں، یہ فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر کوئی ایک بندہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کے نظام کو ہوسٹیج بنا سکتا ہے، اپنے سیاسی مقاصد کے لیے پاکستان کی سرزمین کو ہوسٹیج بنا سکتا ہے، اور طالبان سے جا کے سیکیورٹی مانگتا ہے، اور پاکستان کی پولیس اور فوج اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز یہاں پہ جانے دے رہی ہیں، اور افغان طالبان جو ٹی ٹی پی کو بھی ہوسٹ کرتے ہیں، جو القاعدہ کے ساتھ بھی گٹھ جوڑ، جو کہ یو این کی رپورٹ میں آ چکا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے، کیونکہ ہر روز جو پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے وہ ان غفلتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور یہ کب تک بیڈ گورننس کی وجہ سے جو جانیں ہیں وہ پاکستان کی فوج، پولیس اور عوام دیتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی عوام کو اس حوالے سے سینسٹائز کیا جائے، ان کو بتایا جانا چاہیے کہ یہ جو پولیٹیکل پلیئر ہے، یہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے ملک کو جو ہے وہ نقصان پہنچا رہے ہیں، اکانومی کو نقصان۔